نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او کما قال اللہ تعالی۔ ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، اور رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے۔ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، اور رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے۔ اور یوں تو بھی حلیمہ نے آقا کی پرورش کی ہے، یوں تو بھی حلیمہ نے آقا کی پرورش کی ہے، سچ تو یہ ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا، اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ روزانہ بہت ساری باتیں کہی سنی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ آج تک ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی نے اپنے مقررہ وقت تک محنت کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آخر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے بھی اسی بات کی محنت کی کہ دنیا کا رہنے بسنے والا ہر ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو پہچاننے والا بن جائے۔ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام نے بھی اسی بات کی محنت کی، اور گویا کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے کہ دین کی اگر کوئی ایک بات معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں پہنچائے گا تو آخرت مجھ سے پوچھ ہوگی۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی روایت حضور علیہ السلام سے نقل کی ہے، جو حدیث کی کئی کتابوں میں مفصل ملتی ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور 3 اعمال جو ہیں وہ نجات دلانے والے ہیں۔ اور اسی طرح 3 انسان کے گناہ ایسے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ 3 اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے
کہ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی آسان ہے اور بڑی نفع بخش چیزیں ہیں. جب انسان اپنا وقت فارغ کرتا ہے نماز کے لیے اور مسجد میں آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وضو جب ہم کریں تو وہ مکمل وضو کریں. ایک تو ہوتے ہیں فرائض، ان فرائض کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن صرف فرائض پر ہی ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ وضو کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو بھی ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، ان کو بھی پوری کرنا ہے. اور اس کے بعد مستحبات ہوتے ہیں. اگر تفصیل سے بتائیں تو اسی میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے. فرائض تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کم از کم چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. کہیں پر اگر پانی کم ہے، کوئی اور دقت ہے تو کم از کم اتنے آزاد ہو جائے گا تو اس کا وضو مان لیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وضو میں 12 سنتیں بھی ہیں اور اس کے بعد پھر مستحبات بھی ہیں. اچھا، کہیں کہیں سنتیں تو کسی نہ کسی درجے تک ہم لوگ پوری کر لیتے ہیں، لیکن مستحبات ہوتے ہیں، ان مستحبات کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. جب ہم اتنی شرائط کے ساتھ، اتنے آداب کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے جب ہم وضو کریں گے تو پھر ہمارا وضو پھر وہ کامل وضو ہوگا اور پھر اس وضو سے جو ہم نماز پڑھیں گے پھر وہ نماز بھی ہماری مکمل نماز ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم غسل کا معاملہ بیان کرتے ہوئے چلیں. مجھے معاف کیجئے گا، کلمہ پڑھنے والوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جس کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم. بس اتنا معلوم ہے کہ پانی سے نہایا جاتا ہے، کیسے نہایا جاتا ہے اتنا نہیں معلوم. بہت زیادہ اگر معلوم تو رگڑ کے نہایا جاتا ہے، صابن سے نہایا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں معلوم. خیر، مختصر بتلا دیں کہ جب غسل کی حاجت ہو جائے یعنی بڑی ناپاکی ہو جائے تو اب ہم غسل کیسے کریں. سب سے پہلی چیز تو جہاں پر غلاظت لگی ہوئی ہے اس جگہ کو ہمیں صاف کر کے دھونا ہے 3 بار. اس کے بعد 3 بار ہمیں غرارہ کر کے کلی کرنا ہے. اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے اور اس کے بعد پھر اچھی طرح پورے بدن میں پانی پانا ہے تاکہ کہیں بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے. بدن کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جیسے بغل کا حصہ ہے اور یہ اس کے جانب کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے وہاں جلد بازی میں اکثر پانی نہیں پہنچتا ہے. تو ان کو اچھی طرح مل کر کے کہ کہیں یہ جو ہے بال کے برابر کی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اور ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بیماری یہ لگی ہوئی ہے کہ صاحب اگر ہم نے سنت کے مطابق مثلا غسل کر بھی لیا، اب اس کے بعد اگر ہم نے کھڑے ہو کر استنجا کر لیا یا کھڑے ہو کر کے نہ کیا، بیٹھ کر کے کر لیا اور مٹی کا بھی استعمال نہیں کیا، پانی کا بھی استعمال نہیں کیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم ناپاک ہو گئے. تو یہ ناپاک نہیں ہوئے، صرف ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں استنجا ٹوٹا ہے. اب ہم استنجا کر لیں اچھی طرح اور جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں، پیجامہ پہنے ہوئے، لنگی پہنے، اس پہ تو قطرے لگ جاتے ہیں، اس کو ہم دھو لیں تو اب ہم پاک ہو گئے. اب ہمیں نہانے کی ضرورت نہیں. نہانے کی ضرورت جبھی پیش آتی ہے جب ہم کو بڑی ناپاکی ہو جائے. بڑی ناپاکی آپ اگر سمجھتے ہیں تو جب ہم اس طریقے سے ہم غسل کریں گے تو پھر ہمارا غسل بھی اچھا ہوگا، غسل بھی مکمل ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمارا وضو بھی مکمل ہوگا. لیکن اب یہ سب چیزیں سیکھے کون؟ اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام سے لگاؤ رکھا جائے، علماء کرام سے محبت کی جائے، علماء کرام کے پاس اٹھا بیٹھا جائے، ان سے محبت کی جائے. اچھا، محبت تو تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں.
حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء سے بھی بغض رکھتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، ہے ایسے طبقے کے لوگ ہیں اپنی ذاتی غرض پر. کبھی امام صاحب نے کوئی بگاڑ نہیں کیا ہمارا، ہم گئے مجھے پانی پھونک دو، موقع نہیں ہے. مولوی صاحب دھاگا کر دو، وقت نہیں ہے، ابھی نہیں کرتے کہ بعد میں کرتے ہیں. سب ہم غصہ ہو گئے صاحب، اب کبھی پھنسو گے تب بتائیں گے. کبھی کسی نے شکایت کر دی، ارے ان کو تو ہم جانتے ہیں، ہم عاشق بڑھا چڑھا کر کے. یہ ان سب چیزوں سے بچنا ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنے، ایک اس کا ہم وقت بھی دیکھیں، موقع بھی دیکھیں، ہوتا ہے کہ موقع نہ ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے بیچارے، وہ چندہ کرنے والے تھے یا کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اب مجھے وضو کر کے کپڑے پہننے ہیں اور ممبر پر بیٹھنا ہو، اب سلام بھی کریں گے، مسافہ بھی کریں گے، اپنی بات بھی کریں گے، تو دیر ہو جائے گی. حالانکہ ان کی غلطی نہیں، آپ کو پہلے سے آنا چاہیے، پہلے سے بات چیت کرنا چاہیے. میں تھوڑا کم متوجہ ہوا تو وہ بڑے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو ٹھیک ہے، اب ہم کس کو راضی کرتے پھریں گے. بہرکیف تو علماء کرام سے ہمیں محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کرنی ہے. اور پہلی چیز یہ کہ اگر علماء کرام سے ہمارے اندر دل میں کوئی میل رکھا جائے، امام سے اگر ہمارے دل میں کوئی میل ہے، تو پھر ہماری نماز پڑھنا بھی سب بیکار ہے، بے سود ہے. اس لیے اللہ واسطے، انسان ہے وہ بھی غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، اس سے بھی جو ہے بھول ہو جاتی ہے، اللہ واسطے معاف کر دے. پہلی بات تو کسی بھی ایمان والے کے دل میں آپس میں میل ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی خصلت نہیں ہے. انسان ہے، غلطی کبھی کوتاہی سے بھی، امام سے بھی گناہ ہوتا ہے، عالم سے بھی گناہ ہوتا ہے، جاہل سے بھی گناہ ہوتا ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے، دل میں میل نہیں رکھنا ہے. اکثر آپ حضرات کو ایک بات بتلائیے کہ اس ایک ادا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے. کیا اس کے اندر خوبی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم اپنے دل میں جو ہے میل نہیں رکھتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے اللہ واسطے معاف کر دیتے. ذرا سی بات میں ہم نے اپنے دل میں میل رکھ لیا، کینہ رکھ لیا، کپٹ رکھ لیا، ہماری نماز روزے سب اکارت ہو گئے. کہا کہ جس کے دل جو کسی اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کے دل میں جو ہے، بھائی کی طرف سے اپنے دل میں میل رکھتا ہے، کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کے نماز روزے جو ہے اس کے سر سے جو ہے اوپر جاتے ہی نہیں قبولیت کی. اس کی دعائیں جو ہے سر سے اوپر جاتی ہی نہیں قبولیت کی. اب راجہ انسان اللہ اللہ کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، سب بیکار. بہرکیف علماء کرام سے ہمیں لگاؤ رکھنا ہے، محبت کرنا ہے، اور ان سے کبھی اگر بھول ہو جائے تو ان کی بھول کو نظر انداز کرنا ہے، اچھے انداز میں، کبھی تنہائی میں کے ساتھ جو ہے یہ عمل آپ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا تو اچھی بات ہے، نیت اصلاح کی ہو، نیت جو ہے توحید کی، نیت بے عزتی کی نہ ہو، کسی کی بھی ہو. کسی سے اگر ہم کوئی عمل کوئی ایسا ہوتا ہوا دیکھیں تو نیت ہماری اصلاح کی ہو. اور اصلاح کی نیت جب بھی ہوگی کہ جب ہم تنہائی میں، فرصت میں، موقع دیکھ کر کے، موقع نکال کر کے کہ بھائی آپ کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اس سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے. تو یہ تو ہو گئی اصلاح کی نیت. اور چار آدمی کے سامنے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہو گئی بے عزتی کی نیت. چار آدمی کے سامنے کسی کو میں بے عزت نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا. خیر، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود وضو مکمل کرنا. مثال کے طور پر سردی ہوتی ہے تو سردی کے ٹائم پر جو ہے کچھ دھویا کچھ نہ دھویا، کہیں گیلا کہیں سوکھا، اور جلدی سے وضو کر لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی طرح مکمل وضو کرنا. اچھا، آج کل گرمی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر میں ظہر کے وقت پانی ٹنکی کا گرم بھی ہو سکتا ہے. اب گرم کی وجہ سے کچھ دھویا کچھ نہ دھویا، یہ بھی بڑی خراب بات ہے. وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک طبقہ تھی جیسے میں نے بھی بتلایا کہ وہ طبقہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے، یا اگر بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے تو نہ مٹی کے ڈھیرے کا استعمال کر رہا ہے، نہ پانی کا استعمال کر رہا ہے. اچھا، بعض لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب ہم اگر گھر میں رہتے ہیں تو جو ہے استنجے سے رہتے ہیں، باہر جانا پڑتا ہے. اچھا، ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا باہر جا کر کے آپ پانی خرید کر کے پیتے نہیں؟ اگر ہم 10 روپے کا پانی خرید کر کے پی لیتے ہیں، 20 روپے کا پانی خرید کر کے پی لیتے ہیں، تو 2 روپے کا 5 روپے کا پاؤچ لے کر کے استنجا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر گلی محلے میں، ہر پان کی دکان میں پانی ضرور مل جاتا ہے. اچھا، اگر چاہے تو مل جاتا ہے، اور نہ چاہے تو صاحب یہ ہے کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. تو پیشاب کی چھینٹوں سے ہمیں بچنا ہے. اگر
ہم مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے استنجا کر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کے استنجا کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھینٹیں پڑ جائیں تو ان چھینٹوں کو ہمیں اچھی طرح دھو لینا ہے۔ اور استنجا کرنے کے جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جب عمر بڑی ہوتی ہے تو پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، آپ نے پیشاب کیا اور اس کے بعد جو ہے 1 منٹ کے بعد پھر قطرہ محسوس ہوا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہلا کر مطلب اپنے آپ کو کھانس کر کے کسی بھی طریقے سے حرکت کر کے مطلب یہ اس قطرے کو نکال دینا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اچھا اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، اچھا اس کا خامیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑتا ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبرستان ملا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس قبرستان میں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے، 2 لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کس کو کہا کہ ایک آدمی کو کیا کہتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اب اس میں کتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ اچھا جو طبقہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جاتا ہے وہ طبقہ غیبت اور برائی سے نہیں بچتا۔ اب ہمارے نزدیک تو یہ معاملہ ہے کہ صاحب فرصت میں جب کوئی کام نہیں تو کسی کو بلا کے بیٹھا لیا، اب صاحب فلاں کے کیا حال ہے، وہ فلاں کے کیا حال ہے، ہمیں فلاں کے بارے میں معلوم ہوا، اگر ان کے وہاں کے لیے معلوم ہوا، دنیا کی بھر کی غیبت کو گویا کہ ٹائم کاٹنے کا جو ہے ایک مشغلہ ہم نے اس کو قرار دیا۔ بات اتنی سی ہوئی اس کو بڑھا چڑھا کر کے ہم نے پیش کر دیا، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو مشقت کے باوجود ہمیں مکمل وضو کرنا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز پڑھنے آیا، اب عصر کی نماز، اب اس کا انتظار اگر صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی۔ لیکن اگر یہ بڑا وقفہ ہوتا ہے، بڑا ٹائم ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اتنا آدمی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اپنے کام میں چلا گیا، کھیت میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، لیکن دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ نہیں ابھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے جانا ہے، یہ بھی نماز کا انتظار میں اس کا شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے آپ جائیں گے لیکن دل میں اس بات کا کھٹکا پیدا رہے، بار بار ہم اپنی گھڑی دیکھتے رہیں، موبائل دیکھتے رہیں، صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کا وقت نکل جائے، دل میں اس بات کا احساس رہے، کھٹکا رہے کہ صاحب ابھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اتنا اگر ہم کرتے رہے تو کہا کہ یہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو جو اللہ پاک جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اچھا اب 3 چیزیں ایسی ہو گئیں جو ہے لوگوں کے درجات کو بلند کرتی ہیں آخرت میں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کمزور ہے، مسافر ہے، کسی کو بھی کھانا کھلا دینا اللہ کی رضا کے واسطے، دکھلانے کے واسطے، نام نمود کے واسطے نہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دینا۔ اور دوسری چیز کیا ہے سلام کرنا، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کھانا کھانے میں بھی کچھ پیسے لگتے لیکن سلام کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن کھانا کھانے میں بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر 5 لوگوں کا کھانا بنتا ہے، اگر 1-2 مہمان بھی آ گئے تو انشاءاللہ اسی میں پورا ہو جائے گا، اگر دل بڑا ہے تو اسی کھانے میں سب پورا ہو جائے گا، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو ہم اس کے لیے مہمان کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مسافر کے لیے اگر کھانا تیار کراتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کو واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے رات میں مہمان آ گیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں نے تھوڑا سا رکھا تھا، وہ بھی اٹھا کر کے مہمان کو کھلا دیا اور بچوں کو بھی سلا دیا اور چراغ بہانا کر کے بجھا دیا، اور جو مہمان کا پیٹ بھر گیا اور ساتھ میں بیٹھ کر کے جھوٹ موٹ منہ چلاتے رہے۔ اللہ کو اتنا بڑا پیار آیا، اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرما دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بڑے چھوٹے عمل ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے عمل ہیں، آخرت میں ہمارے درجوں کو جو ہے بلند کرنے والی چیزیں ہیں۔ کھانا کھلانا، سلام کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی بڑا آسان عمل ہے، اگر چاہے انسان تو کر سکتا ہے۔ میں وقت ہو گیا، میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ تہجد کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور تہجد کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے رونے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز میں ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب ان کی آنکھ نہیں کھلی تو صبح کو اٹھ کر کے وہ اللہ کے سامنے بہت روئے۔ خیر
بات آج یہ ختم ہو گئی. لیکن جب رات میں وہ پھر اگلے دن جب سوئے تو ایک آدمی آیا اور اس نے ان کو جگایا. تو کہا کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ نے کیوں ہمیں جگا دیا؟ کہا کہ ہم بھائی شیطان ہیں اور ہم نے آپ کو جگا دیا. بولے آئے تو کب سے مسلمان ہو گیا, تو کب سے لوگوں کو جو ہے جگانے لگا نماز کے لیے؟ کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے, ہم ہے تو شیطان, ہمارا کام تو وہی ہے کہ لوگوں کو بہکانا, لوگوں کو ورغلانا. لیکن کل ہم سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی اور کل ہم سے تھوڑی سی چوک ہو گئی اور ہم تم کو تہجد میں نہیں جگا پائے اور تمہاری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. لیکن صبح کو اٹھ کر کے جو تم اللہ کے سامنے روئے تھے, اللہ رب العزت جو ہے جتنا ثواب تمہیں تہجد کی نماز میں دیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک نے تمہیں اس رونے کی وجہ سے ثواب دیا. اس لیے ہم نے سوچا کہ جو ہے تمہارا ثواب زیادہ نہ ہو, تمہیں تہجد میں جگا دو تو خالی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے. اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے سامنے رونا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. کہ شیطان بھی ہاری مان گیا کہ صاحب ان کو جگا دو, یہ تہجد کی نماز پڑھ لے, ان کو جتنی نیکیاں ملنی ہوں گی مل جائیں گی, کم از کم یہ اللہ کے سامنے رونے والا تو نہ بنے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کو بڑا پیار آتا ہے, اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ ہے ہمارا, ایسا ہے ہمارا کریم آقا, ایسا ہے ہمارا کریم رب, اس کی طرف ہم نہ متوجہ ہو. ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ پاک کتنا زیادہ دے دیتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ نقل و حرکت کرتے رہنا. ہم یہ نہ سوچیں کہ صاحب بیچا بہت سے لوگوں کو نماز مثال کے طور پر آتی نہیں ہے, تو ایک نمبر کی بات ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. جو اگر ہم لوگ یہ کہہ دیتے کہ صاحب ہمیں جو ہے نماز کی سنتیں نہیں معلوم, وضو کی سنتیں نہیں معلوم, غسل کے طریقے نہیں معلوم, نماز کی صورتیں نہیں معلوم, اب جیسے اسے ہم پڑھ لیتے نہیں, ہمیں ان کے سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. ادھر کوئی بتاؤ ایمانداری سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے, ہم بدنامی کی وجہ سے پوچھیں گے نہیں, ادھر جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. یہ کوئی کام کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. پوچھے گا راستہ, بچوں سے بھی پوچھے گا, بڑوں سے بھی پوچھے گا, اپنے سے بھی پوچھے گا, پرائے سے بھی پوچھے گا, جس سے کبھی سلام دعا نہیں ہو اس سے بھی پوچھ لے گا کہ بھیا ذرا وہاں جا رہا ہو, اس کا کیسے رہا, تو شارٹ کا راستہ بتا دو, کون سی گاڑی, اس میں نہیں شرماتا ہے. اور جہاں پر دین کی بات آ گئی, نماز کی بات آ گئی, قرآن سیکھنے کی بات آ گئی تو شرم پہلے آ جاتی ہے. اور یہ شرم جو ہے یہ شیطان کا بہت بڑا گاؤں ہے. جو سیکھنے نہ پاوے, جیسے تحریر میں بھی پڑھ رہا ہے اسی میں کام چلاوے, اس لیے کہ نماز سیکھ لے گا, اس کی نماز زیادہ طاقتور ہو جائے گی, اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. پتہ نہیں اللہ اس کو کتنا نواز دے. تو صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمیں آتی نہیں ہے. آتی نہیں تو سیکھا کیوں نہیں؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے, یا کوئی انسان دنیا کے اندر اس بات سے چھوٹ نہیں سکتا کہ صاحب ہمیں جو ہے فلاں دفعہ معلوم نہیں, کسی نے ہم نے گناہ کر لیا, غلطی کر لی, اب مجسٹریٹ ہمیں معاف کر دے. مجسٹریٹ کہے گا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھارت کے اندر رہتے ہو, تم نے جو ہے بھارت کے قوانین کو معلوم کیوں نہیں کیا. اس سے نہیں چھوٹ جائے گا کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اگر ہم چوری کر لیں گے تو ہمیں یہ دفعہ لگے گی, کسی کے ساتھ مار پیٹ کر دیں گے تو یہ دفعہ لگے گی, ہمیں معلوم نہیں تھا. جج صاحب ہمیں معاف, جج صاحب معاف نہیں کریں گے, جج صاحب کہیں گے کہ تو بھارت کے اندر رہتا ہے, تو نے اپنے دیش کے قوانین کو کیوں معلوم نہیں کیا. اسی لیے میرے محترم یہ بہانہ ہمارا بھی نہیں چلے گا اللہ کے یہاں کہ اللہ پاک ہمیں نماز نہیں آتی تھی, ہمیں نماز کی صورتیں نہیں آتی تھیں, ہمیں تحیات نہیں آتا تھا. اللہ پاک ہم کا اللہ پاک کہیں گے کہ ہم نے تمہاری بستی میں مدرسے جو ہے قائم کیا, ہم نے تمہاری مسجد میں مدرسے قائم کیے, علماء کرام کو پیدا کیا, تمہیں توفیق نہیں بھی ان کے بعد جا کر کے سیکھ لیتے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی انہی تمام موٹی موٹی باتوں کو سیکھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.